سنن ترمذی کتاب القدر حدیث نمبر 2139، لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو بدلنے والی کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے۔ لیکن ایک چیز اور بتا دوں، تقدیر معلق، تقدیر مبرم، تقدیر معلق مطلب لٹکی ہوئی تقدیر، اللہ نے اس کو لٹکا دیا ہے کہ دعا کرے گا تو ہٹا دیں گے، لیکن جو مبرم لٹکی ہوئی نہیں ہے تو وہ دعا سے نہیں بدلے گی۔ لیکن ہمیں اور آپ کو کیا معلوم کون سی چیز لٹکی ہوئی نہیں ہے، کوئی بتا ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے ہم اور آپ مانگتے رہیں۔ زیادہ وقت نہیں لیں گے، بس دو چار لوگوں کی تقدیر کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ دعا سے ان کی تقدیر کیسے بدل گئی۔ دعا کریں ہم اور آپ بھی، اگر کوشش کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، دعا سے ان کی تقدیر بدل گئی۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 24، میرے رب تو جو کچھ میری طرف اتارنے والا میں اس کا محتاج ہوں۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بار بار یہ دعا کرتے رہے۔ دو بچیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا تو ان سے بدلہ نہیں مانگا، نیک لوگ بدلہ نہیں مانگتے، سیدھے چلے گئے سائے میں اور دعا کرتے رہے۔ آج کل کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مولوی صاحب میری نوکری چلی گئی، مولوی صاحب کاروبار ٹھپ چل رہا ہے، مولوی صاحب یہ صحیح نہیں وہ صحیح۔ کتنے نوجوان ایسے بھی بولتے ہیں کہ مولوی صاحب میری شادی نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے، یہ دعا پڑھتے رہیے اور دعا بھی کرتے رہیے، کیونکہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تقدیر اس دعا سے بدل گئی۔ وہ کیسے کہ دونوں بہنوں میں سے ایک بہن شرماتے ہوئے آئی اور کہا، تمشی علی الاستحیاء، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 15 سے 27-28 تک پڑھیے، اور کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ بدلہ دے جو آپ نے پانی پلا دیا ہے۔ اب غور کیجئے، صرف پانی پلانے کا اتنا بڑا بدلہ ملے گا، سوچ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے انہونی چیز کو ہونی بنا دیا۔ فرعون سے بچ کے آئے تھے اور ایک سہارا مل گیا۔ سسر جی ہو تو ایسے کیسے؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر جی جیسے۔ سسر جی نے دلاسا دیا، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، گھبرائیے نہیں، ظالم قوم سے اللہ نے آپ کو نجات دے دی ہے۔ تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ دلاسا دیتے ہیں، جو ہلہ والے ہوتے ہیں وہ پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے مشورہ ہر ایک سے مت کیجیے، جو مشورے کے لائق ہے اس سے کیجیے تاکہ آپ کو دلاسا دے۔ تو کہا لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ پورے قرآن مجید میں ایسی 3 ہی آیت ہے، ایک تو یہاں سورہ قصص میں کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے ہونے والے سسر جی نے دلاسا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں دلاسا دیا، لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40، گھبرائیے نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو گھبرانے کی ضرورت ہے کیا؟ ہم اور آپ گھبرائے؟ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بھائی بنیامین سے کہا، گھبرانا نہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کے اندر ہے، آیت نمبر 69 میں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ تو پورے قرآن مجید میں ایسی 3 ہی آیت ہے جو دلاسے والی ہے۔ تو اچھے لوگ، نیک لوگ، اللہ والے لوگ حوصلہ دیتے ہیں، حوصلہ توڑتے نہیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو اس کا فائدہ کتنا ہوا؟ دونوں بہنوں میں سے ایک بہن بلانے کے لیے چلی آئی، اور عورت کا زیور ہے شرم و حیا، جس عورت میں شرم و حیا نہ ہو وہ اپنے آپ کو عورت نہ کہے۔ اللہ کی قسم قیامت کی صبح تک یہ آیتیں پڑھی جاتی رہے گی۔ کس لیے پڑھی جاتی رہے گی؟ کہ پردے کے بارے میں، شرم و حیا کے بارے میں، شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیوں کا جو ذکر آیا ہے، قیامت کی صبح تک وہ آیتیں پڑھی جاتی رہے گی۔ اب اس بات غور کیجئے، صرف پانی پلایا تھا، اور پانی پلانے کا بدلہ، ڈاکٹر صاحب فری میں دوا نہیں دیتے، انجینئر صاحب فری میں نقشہ نہیں بناتے، مولوی صاحب فری میں فتویٰ نہیں دیتے، ڈاکٹر صاحب فری میں دوا نہیں دیتے، انجینئر صاحب فری میں نقشہ نہیں بناتے، مولوی صاحب فری میں فتویٰ نہیں دیتے، ہر جگہ نہیں لگے گا۔ فتویٰ دیتے ہیں، فری میں دیتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کتنا بڑا انعام ملنے والا صرف پانی پلا دینے کا۔
تو اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا مل رہا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا مل رہا ہے. پہلے گھبراہٹ دور کر دیے، گھبرائیے نہیں، ظالم قوم سے اللہ نے آپ کو نجات دی ہے. وقت کے فرعون سے اگر کوئی ٹکرائے تو وہ کون تھے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر جی، ہونے والے سسر جی. تو واقعی سسر جی جو ہوتے ہیں نا، ساسو ماں سسر جی بہت ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد خود کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں. اپنے یہاں کیا رواج ہے، آپ کے یہاں رواج ہے کہ نہیں کہ لڑکی والے بیٹھے رہیں گے، لڑکا والا چل کے آئے گا ہمارے پاس؟ اب آپ لوگوں کے یہاں یہ رواج ہے کہ نہیں یہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن کہیں کہیں پر یہی رواج ہے کہ لڑکی والے لڑکے والے کے پاس نہیں جاتے، لڑکا والا خود لڑکی والے کے پاس آتا ہے، چاہے بیٹی کی عمر کتنی بھی کیوں نہ ہو جائے. لیکن یہاں دیکھیے لڑکی والے خود چل کے لڑکے کے پاس گئے ہیں اور سیدھا کہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں. تو اپنے بیٹوں پر رحم کیجئے اور بیٹیوں پر رحم کیجئے، خاندانی تانے بانے کو ختم کیجئے، رسم و رواج کو ختم کیجئے. اپنے یہاں تو بس ایک ہی خاندان ہے جس خاندان کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بیٹے کو اگر دوسرے خاندان کی بیٹیاں پسند ہے تو خاندان کی وجہ سے اس شادی کو مت روکیے. کتنے لوگ روکے ہوئے ہیں، ہمارے خاندان کے خلاف ہے، اور خاندان کے خلاف جا کے شادی کیا تو اس کا بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں. اسلامی بائیکاٹ ہے یہ. کئی جگہ میں نے سنا بولے ہم لوگ خاندان سے ہٹ کے شادی نہیں کرتے. تو اسلام کے اندر تو ایک ہی خاندان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہو گئی. شرط کیا ہے؟ 8 سال یا 10 سال تک آپ میرے گھر پہ رہیں گے. تو بیٹی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، بیوی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ان کو پانے کے لیے آپ کو 8-10 سال تک سسرال میں رہنا پڑے گا. اگر آج کل ہم اور آپ سسرال میں جا کے بس جائیں تو لوگ تانا دیں گے دیکھو جورو کا غلام ہے، بیوی کا نوکر ہے، یہیں آ کے بسا ہوا ہے. لیکن الحمدللہ فائدہ ہے، جس طرح ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی خدمت بیوی کرے، بیوی بھی چاہتی ہے ان کے ماں باپ کی خدمت ہم کریں، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. خدمت کریں گے تو ادھر کا بھی پورا مال اپنا، ادھر کا بھی مال اپنا. اگر سالہ نہ رہے تو کس کا ہوگا؟ صحیح ہے نا شیخ؟ ادھر کا بھی مال پورا اپنا. تو اسے اچھا ہے نا کہ ذرا خدمت بات کر کے. اب دیکھیے ایک دعا سے موسیٰ علیہ السلام کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے. سے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ایک سہارا مل گیا، حوصلہ دینے والا آدمی مل گیا، جس نے فرعون جو ظالم تھا اس زمانے کا، اس سے اکیلا آدمی ٹکرا گیا اور کہا گھبرائیے نہیں، ہم ہیں نا، میں ہوں نا، میں ہوں نا. یہ جملہ بہت اچھا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. ٹکرا گیا. اس کے بعد اپنی بیٹی بھی دے دی، لیکن یہ نہیں پوچھا آپ کا خاندان کیا ہے. بولیے بولیے، نہیں پوچھا. یہ نہیں پوچھا 1 لاکھ کماتے ہیں کیا، نہیں پوچھا. ہم اور آپ ہونے والے داماد میں کیا دیکھتے ہیں؟ جمائی اور کمائی سرکاری چاہیے. جمائی مطلب جمائی راجہ، جانتے ہیں جمائی راجہ؟ داماد. داماد سرکاری چاہیے، کمانے والا چاہیے، اور خود کی نوکری سرکاری چاہیے، بقیہ سب پرائیویٹ. کیونکہ سرکاری نوکری کا فائدہ یہ ہے کہ وہاں کام نہ کرنے کا پیسہ ملتا ہے، اور کام اگر کر لیں گے تو کتنا پیسہ کمائیں گے کوئی حساب ہی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ. تو دیکھا آپ نے 1 لاکھ نہیں. تو اپنی بیٹی دیندار کو دیجئے، مالدار کو نہیں، دیندار کو دیجئے. اور یہاں دیندار سمجھ، انہوں نے اپنی بیٹی جو دی، ان کو کیا پتا کہ آگے چل کے ہمارا داماد وقت کا نبی ہو جائے گا، نہیں پتا. مالدار کے چکر میں رہتے تو نہیں دیتے. تو میرے بھائیوں، اس سے یہ پتا چلا وہ دعا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی تقدیر بدل دی. ہم اور آپ بھی پڑھیں، ہو سکتا ہے ہماری اور آپ کی بھی تقدیر ہو سکنے کے انتظار میں مت پڑیے گا. ایک دم یقین پیدا کر لیجئے جیسا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین تھا. اب کچھ بھائی مذاق کریں گے کہ مولوی صاحب میری تو اب شادی ہو گئی، تو چانس تو کیا اس کو پڑھ لینے سے دوسری تیسری چوتھی کی بھی چانس ہے کیا؟ بھائی لکھا ہوا تو نہیں ہے. اگر آپ انصاف کر سکتے اور آپ کے اندر ہے
کرنے والے کرتے نہیں، جو گرجتا ہے وہ برستا نہیں، جو برستا ہے وہ گرجتا نہیں، بولنے والے بولتے نہیں، دعا پڑھتے رہیے، کام کرتے رہیے، اور سب چل رہا ہے، تو اسے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟